لیے بے اولادوں کی جھولیوں کی آبادی کے لیے جو مشکل کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، رزق کی کمی کا شکار ہیں، جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے جو سید الایام ہے۔ دن تو سارے اللہ کے ہیں، وقت بھی سارے اللہ کے ہیں، لیکن وہ جس دن کو چاہے اسے عزت بخش دے، جس وقت کو چاہے وہ عزت بخش دے۔ اس جمعہ کے دن میں سب سے بڑی عبادت محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنا ہے، سب کی حاجت روائی کے لیے اور ان کے صدقے اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے۔ جس نے التماس سے دعا کی اس کی حاجت کی قبولیت کے لیے بھی بآواز بلند صلوات پڑھ۔ بآواز بلند صلوات۔ کثرت لوگوں کی معانی نہیں رکھتی، میری نظر میں جو میں نے روایات پڑھی ہیں اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اربوں فرشتے پیدا کر دیے ہیں، ایسے کروڑوں فرشتے پیدا کر دیے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی بھی یہی ہے کہ جہاں بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر ہو اتر جاؤ اور ان کو اپنے گھیرے میں لے لو، رحمتوں کے نزول کے لیے دعا کرو، ان کی بخشش کے لیے دعا کرو، ان کی حاجتوں کی قبولیت کے لیے دعا کرو، نہ فقط ان کے لیے بلکہ ان کے بزرگوں کے لیے بھی دعا کرو جنہوں نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں محمد و آل محمد کا نور عطا کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ذاکرین بزرگان یہ پڑھتے ہیں کہ حضور تشریف لاتے ہیں، میری نظر سے یہ روایت نہیں گزری کہ ائمہ خدا کے ارواح طیبہ تشریف لاتے ہیں یا نہیں لاتے، یقیناً لاتے ہوں گے، لیکن ایک چیز کا ایمان ہے کہ وقت کا امام آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی دعاؤں جمیع مومنین مومنات، میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو تشریف لائی ہیں، جو بزرگان تشریف لائے ہیں، ان کے گھروں پر اور ان کی حاجات کی قبولیت کے لیے بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ وارث دوران قائم آل محمد کے روح پرفتوح کی خوشنودی کے لیے اور ان کے ظہور کے تعجیل کے لیے بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ جمعہ کے دن یعنی بعد از زوال روز جمعرات اللہ نے کچھ فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ لے کر زمین پر اترتے ہیں، چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ پوچھا کس لیے اترتے ہیں تو معصوم نے فرمایا جو شخص ان اوقات میں ان پاک ہستیوں پر درود بھیجے گا اسی کا نام لکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کی صلوات تو مجھ تک نہیں پہنچ رہی، مدینہ اور کربلا کیسے پہنچے گی؟ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات والصلاة والسلام على أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي قال رسول الله في شأنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين امیر المومنین کی ذات مقدسہ پر بآواز بلند صلوات والصلاة والسلام على سيدة نساء العالمين الذي قال رسول الله في شأنها فاطمة بضعة مني فمن أبغضها فقد أبغضني ومن أذاها فقد أذاني سيدہ کائنات کی ذات بابرکات پر بآواز بلند صلوات والصلاة والسلام على حسن المجتبى وعلى الحسين سيد الشهداء الذين قال رسول الله في شأنهما الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة هو أبوهما أفضل منهما حسنين كريمين کی ذوات مقدسہ پر بآواز بلند صلوات والصلاة والسلام على أئمة الهدى من ذرية الحسين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم في القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات دعا گو ہوں سید زادہ ہونے کی حیثیت سے یہ فضل خداوندی ہے جس کو جس خانوادے میں چاہے پیدا کرے جس کو چاہے عظمتیں عطا کرے جس کو چاہے امام بنائے جس کو چاہے نبی بنا دے جس کو چاہے علم عطا کر دے جس کو چاہے مال دے دے لیکن علم پہ فخر کیا میرے مولا علی ابن ابی طالب نے
فخر کیا امیر المومنین نے اور فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مالو۔ عجیب بات ہے کہ پاک رسول اتنی بڑی ہستی تھی، کائنات میں بعد از خدا سب سے عظیم ہستی، اتنی عظیم ہستی کہ جس کے بارے میں خود پروردگار عالم نے فرمایا کہ وہ بولتا بھی نہیں جب تک اللہ کی وحی نازل نہیں ہوتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو، آپ کے مذہب کا یہ فخر ہے، آپ کے دین کا آل محمد پر آپ پر احسان ہے کہ اللہ نے یہ بعض دوسرے برادران، میں ویسے مناظرانہ گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، نہ میں کسی کے خلاف بات کرتا ہوں، لیکن حق ثابت کرنے کے لیے تو بات کرنی پڑتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات دین کے معاملے میں، یہ جملہ غور سے سنیے گا نوجوانوں کے لیے، دین کے معاملات میں تو پاک رسول کوئی بات وحی کے علاوہ نہیں کرتے، باقی امور میں وہ کوئی اپنی مرضی کی بات کر دیتے ہیں۔ اگر آپ توجہ کریں تو وہ بڑی گہری بات کی ہے انہوں نے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ بعض اپنی قریبی ہستیوں کو، نعوذ باللہ، جب پاک رسول نے اتنی عظمت عطا کی اور اتنی عظمت بتائی تو وہ یہ در حقیقت ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات پاک رسول وحی کے علاوہ بھی بات کرتے ہیں، حالانکہ نص قرآن ہے، قرآن کی یہ نص ہے اور آیت قرآن کریم ہے، وما ينطق۔ عربی کے اگر الفاظ سمجھیں اور گہرا ترجمہ نوجوانوں کے ذہن میں ہو، جہاں بھی کہیں گفتگو ہو، وما ينطق، نہیں بولتا، قطعا نہیں بولتا، ما نافیہ ہے، نہیں بولتا پاک رسول، عن الہوا، ہوا کہتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق۔ ایک ہوا آپ جس کو سمجھتے ہیں نا اردو میں، یہ ہوا چلتی پئی ہے، عربی میں ہوا کہتے ہیں تابع نفس، جو انسان اپنی مرضی کے مطابق، یعنی اپنی خواہش نفس کے مطابق بولتا ہے، اور یہ آزادی ہمیں حاصل ہے۔ ہم جب زندگی میں پیدا ہوتے ہیں تو اپنی مرضی کے مطابق بات کرتے ہیں، غلط بات بھی کر دیتے ہیں، اور بچے نوجوان بعض اوقات اپنے والدین کے خلاف بھی بکواس کر جاتے ہیں۔ نوجوانوں یاد رکھو، یاد رکھو، باپ کی حیثیت آپ کے گھر میں وہی ہے، جملہ سنیے گا میرا، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، پاک رسول کا حکم ہے اور ائمہ خدا کا حکم ہے، باپ کی حیثیت گھر میں وہی ہے جو کسی امت میں نبی کی ہوتی ہے۔ ماں کے قدموں کے لیے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ جب اس دنیا سے ان کی والدہ گئی تو اللہ نے وہی نازل کر کے کہا، بڑی عظمت ہے ماں کی، لیکن باپ کی حیثیت کو بھول جاتے ہیں لوگ، باپ کی حیثیت کو۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں اس معاشرے میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے ماں باپ کی عظمت کو بھول چکے، اور ماں باپ کی بات کو، ایک چیز ہے جس میں ماں باپ کی اطاعت ضروری نہیں ہے، باقی ہر بات میں اطاعت ضروری ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم ماں باپ کی بھی عزت اور عظمت آپ پر واجب ہے۔ ضمن ایک جملہ آ گیا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ کیونکہ تبلیغ ضروری ہے، آج کے معاشرے میں معاشرہ بے روی کا شکار ہو گیا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں جو کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکیں گے۔ پاک رسول فرماتے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں جو جنت جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکیں گے۔ تو سب میرے کو پوچھو جنت کی خوشبو کتنی دور وہاں دی پئی ہو سی؟ لطیف حلوائی، اپنا چاچا خلیفہ حلوائی صاحب مٹھائی بناتے ہیں، سامنے دکان ہے، یہاں تک ان کی مٹھائی کی خوشبو آ رہی۔ صلوات پڑھیں باواز بولا۔
میں نے پہلے ایک روایت پڑھی کہ جنت کی خوشبو اہل معاشر 70 سال کا فاصلہ رہتا ہوگا اور وہ سونگھ لیں گے. لیکن روضۃ الواعظین والے بزرگ نے ایک حدیث اور نقل کی جس کے حوالے میں یہ میں اپنے والدین کی عظمت کے لیے پڑھ رہا ہوں، جس کا حوالہ دے کر وہ فرماتے ہیں کہ 500 سال کا فاصلہ رہتا ہوگا. کتنا فاصلہ رہتا ہوگا؟ 500 سال کا ڈسٹنس اور فاصلہ رہتا ہوگا کہ اہل معاشر جنت کی خوشبو سونگھ جائیں گے، سونگھ لیں گے. 500 سال کا فاصلہ. اہل معاشر برپا تھی نہیں کہ نہیں تھی ہونا؟ جس کا ایمان ہے باواز بلند صلوات پڑھیں. پیش ہونا ہے آپ کو محشر میں. موت برحق ہے، موت نے بھی آنا ہے. اس کے بعد برزخ بھی برحق ہے. جنت و جہنم بھی برحق ہیں اور حساب و کتاب بھی برحق ہیں. محشر میں جب سب لوگ جمع ہوں گے تو 500 سال کا بھی فاصلہ رہتا ہوگا اور اہل معاشر کو ایسی خوشبو آئے گی کہ وہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس قسم کی خوشبو ہے. لیکن 2 بدبخت ایسے ہوں گے جو جنت جانا تو درکنار، ہم تو یہ فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کی گل کریں میں پیان، ہم تو یہ فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنت ہمارے ماں باپ کی جاگیر ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی شخص دارالامتحان میں جائے اور جا کر پورے کا پورا پیپر ہی سفید دے کر آ جائے. توجہ کیجئے نوجوان، جو پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، جب آپ دارالامتحان ایگزامینیشن سینٹر میں جاتے ہیں، ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں اور پورے کا پورا کاغذ ہی سفید دے کر واپس آ جائیں، کون سا استاد ہے جو آپ کو رعایتی پاس کر دے گا؟ کوئی ہے استاد ایسا؟ ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا. اس لیے کوشش ضرور کرو، غلط صحیح آپ کا کاغذ لکھا ہوا ہونا چاہیے، لکھا ہوا ہونا چاہیے. 2 بدبخت ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے. ایک کون؟ ایک وہ جو جس پر ماں باپ اس دنیا سے ناراض ہو کر چلے گئے. اگر پھر وہ کوئی شیعہ ہو، وہ کوئی مومن ہو، وہ کوئی عزادار ہو، کیا اس پر بھی یہ حدیث لاگو آتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. اگر ہم یہ فرض کر لیں اور خود سے ہی اپنا خود ساختہ دین بنا لیں، یہ بات ایسی نہیں ہے، مشکل ہے یہ بات. اس لیے اگر پاک رسول نے فرمایا، صادق و امین رحمت للعالمین نے بتایا، اس ہستی نے بتایا جن کے لیے یہ کائنات پیدا کی گئی، اور اس وقت ان کے نور کو پیدا کیا گیا جب اس دنیا میں کچھ نہیں تھا. ایک دلی جی صلوات ہو رہی سنا دو. مجھے لگتا ہے آپ ایک دوسرے کو دیکھ کر صلوات پڑھ رہے ہیں. صلوات اس طرح پڑھیں کہ آپ کی صلوات مدینہ، مکہ، نجف، کربلا، سامرہ تک پہنچے. سن لو، ایک دفعہ صلوات پڑھنے سے، ایک دفعہ جب آپ اتنی عظیم ہستیاں ہیں، میں حیران ہوتا ہوں میرے اللہ کتنی عظمت عطا کی ان ہستیوں کو تم نے. یہ اس وقت بھی عبادت کرتے تھے جب کائنات میں کچھ نہیں تھا.
اس وقت بھی اس کائنات میں نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ عرش تھا، نہ کون و مکان تھا، نہ سماوات تھے، نہ ملائکہ تھے، نہ جنت تھی، نہ جہنم۔ ایک وقت ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ تھا نا۔ ایک وقت ایسا تھا جب اس کائنات میں کچھ نہیں تھا۔ اتنی عظیم ہستیاں، فرماتے ہیں پاک رسول کہ میرے نور کو اللہ نے اس وقت پیدا کیا، اس وقت پیدا کیا جب اس کائنات میں کچھ نہیں تھا، اور میرے نور کے ساتھ علی کا نور پیدا کیا۔ خلقت انا وعلی من نور واحد، اللہ نے مجھے اور علی کو ایک ہی نور سے پیدا کیا۔ علی میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سائل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا بھائی کیسے ہے؟ فرمایا تم نے خلقت انا وعلی من نور واحد، اللہ نے علی کو میرے ہی نور سے پیدا کیا، مجھے اور علی کو ایک ہی نور سے پیدا کیا ہے۔ فرماتے ہیں پاک رسول نسبح اللہ ونقدس اللہ ونعبدہ حق عبادتہ، جب اللہ نے ہمارے نور کو پیدا کیا وہ علم و حکمت عطا کر کے پیدا کیا۔ اس نور کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ وہ لائق عبادت اللہ ہے، یہ وہ لائق تسبیح اللہ ہے، یہ وہ لائق تمحید خدا ہے کہ جس کی ہم نے تسبیح کرنی ہے۔ سلوات پڑھے باواز بولا۔ اس عالم نور میں بھی ان ہستیوں نے، فرماتے ہیں پاک رسول کہ پنج تن پاک کے نور کو جب پیدا کیا تو وہ ہم اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ نقدسہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اقدسہ نہیں، اقدسہ واحد کا صیغہ ہوتا ہے، سمجھتے ہیں نا؟ سنگولر اور پلورل جمع اور جو واحد کے صیغے ہیں، اقدسہ نہیں کہا پاک رسول نے، فرمایا نقدسہ، ہم عبادت کرتے تھے، ہم تسبیح کرتے تھے اس عالم انوار میں بھی۔ اور ان پاک ہستیوں پر اتنی رحمت کی، اتنا کرم کیا کہ ان کے انوار مقدسہ پر بھی تو بھی ایک خاص کرم کیتا ہے۔ پاک رسول نے فرمایا ہے اگر دل ہوئے تو دس دے وہ۔ پاک رسول فرماتے ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب اور اس کی اولاد کو امام برحق ماننے والے ہیں وہ ہمارے ہی نور سے پیدا ہوئے۔ اور عالم ارواح میں ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا اللہ کون ہے تو آپ کے ارواح نے یہ جواب دیا اللہ وحدہ لا شریک، ہمارا اللہ ہے۔ پھر اللہ نے ارواح پر یہ سوال کیا کہ آپ کا رسول کون ہے تو آپ کے ارواح مومنین نے یہ جواب دیا محمد الرسول اللہ، صلوات پڑھے مولا کی ذات پر۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب ارواح سے سوال کیا گیا من اماموں کا، یہ وہی سوال ہے جو قبر میں بھی کیا جائے گا۔ ارواح سے بھی سوال کیا گیا اور قبر میں بھی سوال کیا جائے گا۔ جس روح نے امیر المؤمنین کی امامت کا عالم ارواح میں اقرار کیا آج وہ مومن ہے اس دنیا میں۔ میں حیران ہوتا ہوں
کہ ٹونی بلیڈ ایک وزیر اعظم تھے. نوجوان جانتے ہیں, کچھ عرصہ پہلے بزرگان تشریف فرمائے, پڑھے لکھے لوگ وہ جانتے ہیں ایک وزیر اعظم تھا ٹونی بلیڈ. اس کی بہن شیعہ ہو گئی. شی واز کرسچن, وہ کرسچن تھی. وہ آئی زیارات کے پر, زیارات پر آئی اور اس نے امیر المومنین فقط اسلام قبول کیا بلکہ امیر المؤمنین کی ولایت کا اقرار کیا. میں نے سوچا یہ حدیث کس طرح سچی ہو گئی. اللہ نے جب عرش پر اللہ نے جب عرش پر یہ سوال کیا ہوگا اس کے روح سے, تو جو بھی حالات پیدا ہوئے وہ برطانیہ میں پیدا ہوئی, ایک امیر خاندان میں پیدا ہوئی, جو بھی حالات تھے, لیکن چونکہ اس کے روح نے عالم ارواح میں اقرار کیا تھا, اس لیے دنیا میں بھی وہ حالات اس کو اللہ نے توفیق عطا کر دی. اللہ نے توفیق عطا کر دی. اگر آپ غور کریں تو آپ کے بزرگان میں سے چند نسلیں پیچھے چلے جائیں, 5, 6, 7, 8, 10, ایون پاکستان بننے سے پہلے چلے جائیں, ٹھیک ہے, پاکستان بننے سے پہلے چلے جائیں, بہت سارے میرے والد جو بزرگان تھے ان میں سے کہ اہل سنت تھے. سنتے پہلے کہنے میں سنتے ناراض تھی جائے. صلوات پڑھو باواز میں. تھے نا لیکن جن کے ارواح طیبہ نے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا تھا عالم ارواح میں, تو پاک رسول فرماتے ہیں ہم تسبیح کرتے تھے, ہم تقدیس کرتے تھے, ہم اس کی حمد بجا لاتے تھے. عجیب الفاظ ہے, میں اپنے سے کوئی ایک لفظ نہیں پڑھ رہا. میرے والد گرامی حضرت استاد العلماء نے اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھا ہے, جس کو علامہ مجلسی نے بھی لکھا, ریاض الجنان والے نے بھی لکھا, بہت سے بزرگان نے اس روایت کو لکھا. نحمدہ ونقدسہ ونعبدہ حق عبادتہ. اب میں یہ سوچتا ہوں, یا اللہ, بسم اللہ, صلوات پڑھیں باواز بلند. یا اللہ یہ ارواح کس طرح تسبیح کرتی ہیں, سوچن نگالتے ہیں, یہ ارواح کس طرح تسبیح کرتی ہیں, یہ ارواح کس طرح تقدیس بجا لاتی ہیں, یہ ارواح عالم نور میں عبادت کیسے کرتی ہیں. میں حیران ہوتا ہوں. پھر ایک جملہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جاتا ہوں, یا وہ جانتا ہے جس کی عبادت کرتے تھے. سچ فرمایا نا پاک رسول نے فرمایا نعبدہ حق عبادت, ہم عبادت کرتے تھے اسی طرح جس طرح اس کی عبادت کرنے کا حق ہے. پھر ہماری عقل وہاں جا کر عاجز ہو جاتی ہے. ہم فقط یہی کہہ سکتے ہیں, یا وہ جانتے تھے جو عبادت کرتے تھے, یا وہ جانتا ہے جس کی عبادت کی جاتی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا ولی, نعرہ بلندر صلوات, اللہم صلی علی محمد. تو میں عرض کر رہا تھا, 2 قسم کے لوگ ہیں جو جنت جانا تو درکنار, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے. پاک رسول نے فرمایا 500 سال کا فاصلہ رہتا ہوگا اور اہل معاشر جنت کی خوشبو سونگھ لیں گے. اگر جنت کی خوشبو اس دنیا میں سونگنی ہے نا, تو پھر آپ کو احد پہ چلے جائیں. واہ 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 واہ, بے شک لا ریب, واہ 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 واہ, بے شک اللہ ہر کو گھین مجھے دعا. الہی آمین. کوئی احد پر جو حجاج کرام تشریف فرما ہے, کوئی احد پر ابھی بھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, ایک لائیو جنت کی خوشبو کا پائپ کھلا ہوا ہے. بے شک سبحان اللہ,
वाह वाह अर्ज कर दूं, ये अभी मैंने जो शहादत हासिल की थी, हाजी साहब तशरीफ फरमाए, मेरी तारीफ करेंगे, जो भी हुज्जाज कराम वहां से ज़ियारत करके आए हैं, अजीब खुशबू है, अजीब खुशबू है, न जिंदगी में आपने सूंघी होगी न सूंघेंगे। जब पाक रसूल कोई ओद में जख्मी हो गए, बेशक अमीरुल मोमिनीन ने उठाया, उठा करके ले गए उस गार में, अभी भी वो गार मौजूद है। बेशक जब हम पहले हज पर गए